اس خاکدان کو اتنا دلچسپ پایا ہے کہ ابھی ساحل دریا تک نہیں پہنچا، اور دل کو اس خیال سے بہلا لیتا ہوں کہ ہمدم دیرینہ کی ملاقات کو مسیحا و خضر پر ترجیح دینے والے قبیلے کا رکن ہوں، حالانکہ سچ بات کچھ اور ہی ہے۔ ملک نے اپنے دریا فروغ کر دیے ہیں، اور اب ان کی سوکھی گزرگاہوں کے کنارے خضر کی تلاش عبث ہوگی۔ اب نہ دریا میں پانی ہے، نہ انسان میں دریا دلی۔ اس عالم میں جس نے چلنے کے لیے راستہ دے دیا وہی خضر ٹھہرا، اور جس نے زندہ رہنے دیا وہی مسیحا بن گیا۔ میاں نصیر احمد جن دنوں صوبہ مغربی پاکستان میں محکمہ مال کے افسر اعلیٰ تھے، ایک بار دورے پر بہاولپور آئے۔ رات کے 2 بجے میں انہیں سما سٹھا کے ریلوے جنکشن پر لینے گیا۔ اس نا وقت ملاقات پر وہ خوش ہوئے، مگر خوشنودی کو ان کی کم گوئی اور ضابطے کی پابند طبیعت نے اظہار کا موقع نہ دیا۔ میں نے نصیر صاحب کو جیپ میں بٹھایا اور بہاولپور کی طرف روانہ ہوا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سڑک کے کنارے پہلے ریت کے ٹیلے آئے، پھر کھیت شروع ہوئے، اور ان کے بعد ایک جنگل۔ ہلکے میں کھجور کے درخت آسمان کو چھو رہے تھے، اور ریگزاروں کا آسمان بڑا شفاف اور روشن تھا۔ نصیر صاحب کا غنچہ دل واہ ہو گیا۔ بعض اشخاص اور مقامات کی طرح بعض اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ طبیعت کو ان سے کشادگی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ آخر شب اور اول سحر کے اثرات کی سند نالائے نیم شبی اور آہ سحرگاہی کی روایات میں آیا ہے، اور در قبولیت کے اس وقت کھلنے کی سند مستغفرین بالاسحار میں پوشیدہ ہے۔ ابوالکلام نے اسی وقت گراں مایا کی کرشمہ سازیوں اور اپنی چائے نوشیوں کا ذکر کیا، جس کے ایک لمحے میں میاں نصیر احمد اپنے رکھ رکھاؤ اور لیے دیے رہنے کی پختہ عادت کو ترک کر کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے ان کے قلب کی گہرائیوں میں جھانکنے کا موقع مل گیا۔ نصیر صاحب نے ان لوگوں کا ذکر چھیڑ دیا جن کے دشت جنوب میں جبریل کو سید زبون سمجھا جاتا۔ میں دیر تک ان کی باتیں سنتا رہا۔ سرکٹ ہاؤس کے وسیع ڈرائنگ روم میں آتش دان جل رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ حرارت اس ذکر میں تھی جسے تہجد سے فجر تک میاں صاحب بیان کرتے رہے۔ میں نے ایک موقع پر عرض کیا کہ ہم غیب پر تو بخوشی کامل ایمان لاتے ہیں، مگر انسان پر اس کے حاضر ہونے کے باوجود اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بازیگر کھلا دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہر اور حاضر کچھ، باطن اور غائب کچھ اور۔ نہ زندگی اتنی طویل اور فارغ کہ ہر ایک کو پرکھا جائے، نہ بصیرت اتنی عام کہ ہر ایک پرکھ سکے۔ طبیعت اس خیال سے کبھی اداس اور کبھی باغی ہو جاتی ہے کہ یہ اب قصے ماضی کے ہیں، اور حال کے حصے میں محض یادیں آئی ہیں یا محرومیاں۔ یہ نصیر نے کہا، حال اتنا تہی دامن نہیں جتنا تم سمجھتے ہو، اور ایک مرد حق کا قصہ سنایا جو ان کے مشاہدے کی بات تھی۔ میں نے کہا، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، کسی اور کا پتہ دیجیے۔ انہوں نے ایک اور نام لیا اور ملانے کا وعدہ کیا۔ سال بھر بعد میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ دوسرے صاحب بھی انتقال کر چکے تھے۔ کہنے لگے، اس بار نام نہیں بتاؤں گا، جب لاہور آؤ گے تب دیکھا جائے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ شہر اچھے آدمیوں سے کبھی خالی نہیں رہتا۔ میں چند سال کی غیر حاضری کے بعد لاہور واپس پہنچا تو شہر ایک اچھے آدمی سے محروم ہو چکا تھا۔ میاں نصیر انتقال کر چکے تھے۔ سنا ہے ان کے جنازے میں وہ صاحب بھی شامل تھے جو زائد العمر ہو کر ریلوے کے ٹکٹ چیکر کی حیثیت سے فارغ ہوئے تو مفتی محمد حسن صاحب کے پاس جا پہنچے اور بیعت کی خواہش کی۔ جواب ملا کہ 30 برس کی ملازمت کی تمام ناجائز یافت کا حساب کرو، جو حقدار مل سکے اسے لوٹا دو، اور جس کا حقدار نہ ملے وہ محکمہ ریل کے کھاتے میں جمع کرا۔ تعمیل ارشاد میں اندازہ لگایا تو رقم ہزاروں میں نکلی۔ اندوختہ فروخت کیا اور رقم تقسیم کر دی۔ اپنا دامن جھاڑ کر اٹھے اور مفتی محمد حسن کے دامن کو پکڑ لیا۔ میں نے سال ہر سال لاہور سیکریٹریٹ میں کام کیا، مگر کبھی خیال بھی نہ آیا کہ اس سے ملحق
کرشن نگر کی بستی میں ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو توبہ کے لیے سارا اثاثہ فروخت کر دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ دفتر میں کام کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نظر صرف کاغذ پر جمی رہتی ہے اور انسان اس سے اوجھل رہتا ہے۔ میں ایک بار دفتر سے باہر نکلا اور دوسرے ممالک میں پھرتا ہوا دور جا پہنچا۔ سر راہ ایک اہل حق سے ملاقات ہوئی جس کا سرور آج بھی ایسا ہے جیسے کل کی بات ہو، حالانکہ جن سے ملاقات ہوئی تھی ان کی وفات کو 2-4 برس گزر چکے۔ میرے ذہن میں اس وقت یہی ذات تھی جب میں نے چاند پر اترنے والے پہلے آدمی کو دیکھنے کے لیے ڈھاکہ جانے سے انکار کیا تھا۔ برنی نے کہا، خلائی مسافر ڈھاکہ آ رہے ہیں، چلو انہیں دیکھائیں، ممکن ہے ان سے ملاقات کا بندوبست بھی ہو جائے۔ میں نے کہا، خیال اچھا ہے، مگر میں اس مقصد کے لیے سفر کی شرط پوری نہیں کر سکتا۔ سفر تو صرف 2 ہیں، ہجرت اور معراج، ان کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سفر ہمیں منظور نہیں۔ خلائی مسافروں کے لیے میں کیوں کر سفر کر سکتا ہوں جبکہ میں نے ان کے لیے بھی خاص سفر نہیں کیا تھا جن کے بارے میں دل گواہی دیتا ہے کہ مہر و ماہ ان کی کمند میں تھے۔ جب میں ان سے ملا وہ لیٹے ہوئے تھے، وہ مدت سے مفلوج تھے مگر بیماری کے نہ آثار نہ اثرات، دمکتا چہرہ، کھنکتی آواز، تنتنا ایسا کہ جب ایک ملک کی صدارت کا ذکر آیا اور میں نے پوچھا کہ سیاست میں اچھے لوگوں کی کمی کی شکایت کرنے والے خود اس کے امیدوار کیوں نہیں بن جاتے، اور کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ناز سے اس سیاست میں حصہ لے کر مثال قائم کریں، تو ان کا منہ سرخ ہو گیا، بڑی مشکل سے مفلوج پاؤں کے پنجے کو حرکت دی اور کہنے لگے، میں اس صدارت کو اس بے حس پاؤں تلے آنے والی خاک سے کم تر جانتا ہوں، اور تم چاہتے ہو کہ اہل حق اپنی توجہ اور توانائی اس راہ میں ضائع کر دیں۔ مجھے احساس ہوا کہ ان کے پاؤں کی مٹی قبل بصر ہے۔ میں نے آنکھوں میں لگائی تو اہل اقتدار اور اہل اتقاء کا فرق نظر آنے لگا۔ آج ان کے جلال و ارشاد کی یاد آتی ہے تو بے دل کا یہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے، آخر ز فقر بر سر دنیا زدیم پا، خلق بجاہ تکیہ زد و ما زدیم پا۔ بہادر لڑکے کی کہانی سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی منزل تک سفر بڑا دلچسپ نکلا۔ اس سفر کے دوران یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی ایسی شاہراہ پر تنہا چلا جا رہا ہوں جس کے کنارے بڑے بڑے آدمی 2 رویا کھڑے ہیں، جس کے پاس جی چاہا ٹھہر گئے اور 2 باتیں کر لیں، جس سے ناخوش ہوئے اس سے آنکھیں ملائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ یہ سفر بیشتر کتابی تھا۔ موضوع کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ادبیات کے ہر حصے پر محیط ہے، تاریخ، عمرانیات، نفسیات، ادب، سوانح، خاکے، مضمون، شعر، عشوق، قصیدے اور حج۔ موضوع کے تنوع کا یہ عالم ہے کہ یہ داستان بہر عنوان پھیلی ہوئی ملی، مشاہیر اور مشاہیر پرستی، میری زندگی، اس کی سوانح، سرگزشت، اعمال نامہ، ناقابل فراموش، گنجھائے گرا مایا، ہم عصر، جرأت کے چہرے، روشنی کے مینار، دانشمندی کے ستون، عظیم شخصیت، 10 بڑے لوگ، 100 بڑے آدمی، بڑے آدمیوں کا انسائکلوپیڈیا۔ اتنے بڑے سرمائے کو پڑھنے کے لیے ایک عمر اور ایک فرصت درکار ہے۔ یہ دونوں میسر بھی ہوں تو ان کے استعمال اور کتاب کے انتخاب میں احتیاط لازم ہے۔ یہ احتیاط خود نوشت کے سلسلے میں بے حد ضروری ہے، اور یہ عادت بے حد مضر ہے کہ ہر بڑے آدمی کی خود نوشت سوانح کو پڑھا جائے۔ رزق ہی نہیں، کتابیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے پڑھنے سے پرواز میں کوتاہی آ جاتی ہے۔ یونان میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، خواہ اسے دیدہ عبرت سے بغور دیکھا جائے یا دھلے ہوئے دیدے کی سرسری نظر سے۔ ایتھنز میں ایکروپولس کی پہاڑی پر سیاحوں کا ایک گروہ کھڑا تھا، گائیڈ مختلف سمتوں میں اشارے کرتا اور ایک ازبر تقریر کو دہراتا جاتا۔ سامنے منروا کا مندر تھا۔ جن دنوں پیریکلیس نے اس عمارت کو تعمیر کیا وہ دنیا کی خوبصورت ترین عمارت تھی۔ آج اسے سب سے خوبصورت کھنڈر کا درجہ حاصل ہے۔ سب کی نگاہیں مندر پر جمی تھیں اور مسافر اسے دیکھ کر اشش کر رہے تھے۔ میری نگاہ البتہ کاغذ کے چھوٹے سے پرزے پر جمی ہوئی تھی، یہ داخلے کا ٹکٹ تھا۔ میں نے اس کی پشت پر لکھی ہوئی عبارت کو بار بار پڑھا۔ اس پر لکھا تھا کہ پیریکلیس کے عہد حکومت میں ملک مالا مال اور لوگ نہال ہو گئے،
مگر وہ اتنا پر نظر تھا کہ اس کی ذاتی ملکیت میں پھوٹی کوڑی کا بھی اضافہ نہ ہوا۔ میں نے اس عمارت پر غور کرنے کے بعد سر اٹھا کر پارتھینن پر نظر ڈالی تو مجھے عمارت میں اس کے حسن صورت کے ساتھ اس کے بنانے والے کی حسن سیرت کی جھلک بھی نظر آئی۔ عمارت کی چھت گر چکی ہے مگر اس کے ستون 2000 برس سے استادہ ہے۔ لغزش سے پیریکلیس خود بھی محفوظ رہا اور اس کے بنائے ہوئے ستون بھی۔ سورج کی روشنی میں یوں لگتا تھا کہ یہ عمارت دودھ میں نہائی ہوئی ہے۔ شفق پھوٹی تو گویا اس پر سنہرا پانی چڑھ گیا۔ پیریکلیس نے ایتھنز میں کتنی ہی عمارتوں پر سونے کا ملمہ کرایا تھا، اب اس کی روایت کو شفق ہر روز پورا کرتی۔ پیریکلیس کے عہد زرین کے بارے میں جو مقولہ ٹکٹ کی پشت پر چھپا ہوا تھا وہ پلوٹارک کی کتاب سوانے سے نقل۔ میں نے وہ ٹکٹ سنبھال لیا اور وطن واپس لے آیا۔ پلوٹارک کی ضخیم کتاب کون پڑھے گا، لیکن اس کا یہ ایک جملہ شاید کسی صاحب اختیار کی نظر سے گزرے اور دل میں گھر کر لے۔ اس خیال کو کئی برس ہو گئے اور وہ ٹکٹ ابھی تک میرے پاس ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو بھیجوں، یک انار و صد بیمار۔ پلوٹارک کی کتاب میں جا بجا ایسے جملے بکھرے ہوئے ہیں جنہیں نقل کرنے اور حاجت مندوں میں تقسیم کرنے کو جی چاہتا۔ یہ سارے جملے پلوٹارک کے نہیں ہیں، وہ چند جملوں کا مصنف ہے اور باقی جملوں کا مؤرخ۔ پلوٹارک سے میرا مفصل تعارف اس چھوٹے سے کاغذ کے پرزے کی بدولت ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ پیریکلیس بڑا پر نظر تھا۔ کتاب کھولی اور پیریکلیس کا باب نکالا۔ اس میں 2 جرنیلوں کا مکالمہ درج تھا۔ سوفوکلیس نے کسی کے حسن کا ذکر کیا، بات نظارہ بازی کی تھی۔ پیریکلیس نے جواب دیا، میرے دوست، ایک جرنیل کے ہاتھ ہی نہیں اس کی نظر بھی پاک ہونی چاہیے۔ اس پاک نظر کا ذکر سکندر اعظم کے باب میں بھی درج ہے۔ کہتے ہیں کہ سکندر نے ایرانی سپاہ کے خلاف بڑی بے جگری دکھائی اور ایرانی خواتین کے ساتھ بڑی دلداری سے پیش آیا۔ وہ شجاعت سے زیادہ شرافت کے لیے ممتاز تھا۔ پلوٹارک نے کوئی 50 بڑے آدمیوں کا حال لکھا ہے اور کئی آدمیوں کا ایک دوسرے سے موازنہ بھی کیا ہے۔ ہر شخص ایک تصویر بن کر نظروں میں گھوم جاتا ہے، مگر جو خوش رنگ تصویر سکندر کی جوانی کی ہے ویسی تصویر کوئی اور نہیں۔ سکندر کے کردار سے کچھ اس قسم کا اصول وضع ہوتا ہے کہ اگر خدا داد صلاحیت موجود ہو اور اس کی تربیت ارسطو اور لیونیڈس جیسے اساتذہ کے ہاتھوں ہو جائے تو دنیاوی معاملات کے بارے میں سوچنے کا انداز بالکل بدل جاتا ہے۔ اس انداز نظر کو جب الفاظ میسر آتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، واہ حسرتا، میرا باپ یوں فتوحات حاصل کرتا رہا تو میرے لیے کوئی بڑا کام باقی نہیں رہے گا۔ جب باپ ایک رات کثرت میں نوشی سے لڑکھڑانے لگا تو بیٹے نے کہا، پہلے مقدونیہ گواہ رہنا کہ جو شخص یورپ سے لے کر ایشیا تک سارے ملک فتح کرنا چاہتا تھا وہ ایک میز سے دوسری میز تک نہ پہنچ سکا۔ ایک اور موقع پر سکندر نے اعلان کیا کہ دموستھنز نے پہلے مجھے نادان کہا، پھر نابالغ، میں ایتھنز کی فصیل پر دستک دوں گا تاکہ اسے میری مردانگی کا پتہ چل جائے۔ پلوٹارک کی بدولت سکندر اور پارمینیو کی وہ گفتگو بھی محفوظ ہے جو لڑائی سے پہلے دارا کی طرف سے صلح اور تحائف کی پیشکش کے بارے میں۔ پارمینیو نے کہا کہ اگر میں سکندر ہوتا تو یہ پیشکش قبول کر لیتا۔ سکندر نے جواب دیا کہ میں بھی اس پیشکش کو ضرور قبول کر لیتا اگر میں بھی محض پارمینیو ہوتا۔ سکندر کی فتوحات اور اس کی حاضر جوابی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ گئے۔ وہ گفتار اور کردار دونوں کا مرد میدان تھا۔ وہ پارمینیو کو لاجواب کرنے اور دارا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب وہ سائرس کی خبر پر پہنچا تو نامرادی نے کھیل دیا۔ وہ دل گرفتہ ہوا کہ اس جوش و خروش اور جنگ و جدل کا انعام دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی صورت میں مل سکتا ہے، مگر اس کا انجام محض قبر کی تنہائی اور تاریکی ہوگا۔ سکندر کو سائرس نے رنجیدہ کیا اور جولیس سیزر کو سکندر اعظم۔ سیزر نے سکندر کا حال پڑھا تو رونے لگا کہ میری عمر تک سکندر کتنے ہی ملک فتح کر چکا تھا اور میرے اعمال نامے میں ابھی تک ایک درخشاں کارنامہ بھی نہیں۔ جولیس سیزر کا یہ جملہ میں نے پڑھا اور میں بھی آزردہ ہوا۔ سکندر اعظم کے سوانے کا ایک استعمال جولیس سیزر نے کیا تھا اور دوسرا ہمارے فقیروں نے، جو خیرات مانگتے ہوئے صرف اتنا یاد دلاتے ہیں کہ
سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. جن ہاتھوں نے دنیا بھر سے خراج وصول کیا، ان کے حوالے سے یہ لوگ خیرات مانگتے ہیں، کیونکہ افراد اور اقوام واقعات سے ہمیشہ اپنے مزاج کے مطابق سبق حاصل کرتے ہیں. پلوٹارک کو ذرا سا پڑھا اور بہت سی محرومیوں کا احساس ہونے لگا. پہلے زمانے میں یونان اور روما کے قریہ قریہ میں نادرائے روزگار لوگ ملا کرتے تھے، اور اب ایسا کال پڑا ہے کہ انہیں ملکوں ملکوں ڈھونڈیے اور ناکام رہے. پہلے زمانے میں آدمی اپنے کردار سے بڑا بنتا تھا، اور ہومر، پلوٹارک اور فردوسی اس کی عظمت کے محافظ بن جاتے تھے. اور اب ایسا اندھیر ہو گیا ہے کہ آدمی عظمت کا گاہک بن کر تعلقات عامہ کے تجارتی اداروں سے شہرت خریدنے جاتا. وہ مشاہیر تھے اور یہ صرف مشتہر. ان کی شہرت میں قوت بازو کو دخل تھا اور ان کی شہرت میں صرف قوت خرید. حدیث میں آیا ہے کہ شہرت اور ثواب میں بیر نہیں، اور ذکر کی وہ افزونی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ بھی شہرت ہی کا عرفہ درجہ ہے. شہرت اور ذکر کا جو مقام حدیث و قرآن میں بیان ہے، اس کا کیا مذکور جب زندگی میں اعتدال جیسی معمولی صفت بھی غیر معمولی ہو کر رہ گئی. اہل اقتدار اور اہل اختیار کی زندگی میں ایک دروازے سے اقتدار و اختیار داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سے اعتدال اور توازن رخصت ہو جاتے ہیں. جس نکار خانے میں نعروں، تالیوں اور آمنا و صدقنا کا شور ہو، وہاں اعتدال کی حیثیت طوطی سے بھی کمتر ہوتی ہے. حاضر جناب اور حاضر باش غرض مندوں کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں. حق گو جو تنہائی پسند ہوتے ہیں اس بھیڑ سے چھٹ جاتے ہیں. اہل اقتدار کے کان کلمہ حق سے محروم ہو جاتے ہیں. کچھ عرصہ بعد یہ کلمہ اتنا نامانوس ہوتا ہے کہ نہ اسے سننے کی تاب رہتی ہے اور نہ اسے سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے. ہر وقت آگے چلنا، اونچا بیٹھنا، پہلے بولنا اور آخری حکم لگانا زہر کی طرح خون میں سرایت کر جاتا. حضرت عمر نے اسی لیے خدام کے قدموں کی چاپ کو مہلک قرار دیا تھا، مگر یہ نقطہ ہر ایک کی گرفت میں نہیں آتا. اہل اقتدار اپنے امتیازات کے بے بس قیدی بن جاتے ہیں. اس قید سے صرف اس شرط پر محفوظ رہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں 5 بار محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، اور اگر ایک اونٹ میسر آئے تو کبھی خلیفہ چڑھے اور کبھی غلام باری. اہل اقتدار کا ذکر ہو تو مجھے بے اختیار کوبے بیف یاد آتا. کوبے جاپان کا مشہور شہر ہے جہاں سے بڑا گوشت سوغات کے طور پر دساور بھیجا جاتا ہے. یہ گوشت اس بیل کا ہوتا ہے جسے پیدائش سے لے کر ذبح ہونے تک پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جاتا. اس کی پرورش بڑے اہتمام سے ہوتی ہے. دودھ چھڑاتے ہیں تو شراب پر ڈالتے ہیں. وہ تمام عمر پانی کے بجائے شراب پیتا رہتا ہے. اس کی بدمستی قابل دید ہوتی ہے. بہکی بہکی نظر، بوجھل پلکیں، ڈگمگاتے قدم. پینے والے اس پر رش کرتے ہیں اور کھانے والے اسے دیکھ کر منہ میں پانی بھر لاتے ہیں. یہ بیل کب تک خیر مناتا بالآخر ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے پارچے خوش خور لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اہل اقتدار کی صورتحال اور قسمت بسا اوقات اس بیل کی طرح ہوتی ہے. اقتدار کی سرمستی، اختیار کا نشہ، قوت کا غرور اور امتیازات کا سرور ان کے رگوں پہ میں سما جاتا ہے. عقل اور آنکھوں دونوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. ان کے چرچے بھی ہوتے ہیں اور کم نظر ان پر رشک بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ مقررہ وقت آن لگتا ہے. ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور لوگ ہیں کہ بوٹیاں نوچ لیتے ہیں. اس انجام کی مثال مسولینی کے انجام میں ملتی ہے. مسولینی نے کام کی ابتدا اچھے بھلے آدمی کی طرح کی تھی. اقبال ملے اور متاثر ہوئے. آہستہ آہستہ مسولینی کا مزاج بدلتا گیا. اس نے اپنا دفتر ایک 60 فٹ لمبے کمرے میں بنا لیا. ملاقات کرنے والے کو کمرے کے ایک سرے سے چل کر دوسرے سرے تک جانا پڑتا اور اسے اس بات کا خیال بھی ہوتا کہ مسولینی اسے دیکھ رہا. فاصلے کی طوالت اور مسولینی کی ہیبت سے بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے اور وہ مرعوب ہو جاتے. یہی اس منظر کا مقصد تھا، مگر اس اہتمام میں یہ حقیقت فراموش ہو گئی کہ جس نے مخلوق سے اتنا فاصلہ پیدا کر لیا وہ خالق سے کیوں کر نزدیک ہو سکتا ہے. لوگوں نے مسولینی کو نزدیک سے صرف ان دنوں دیکھا جب اس کی لاش بازار میں لٹکی ہوئی اس کے اس دعوے کو جھٹلا رہی تھی کہ وہ عصر حاضر پر اپنی انا کے ایسے نشان چھوڑ جائے گا
جیسے شیر اپنے شکار کے جسم پر اپنے تیز ناخنوں کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ مسولینی کا ذکر یوں آ گیا کہ جس سال میں نے آٹوگراف البم خریدی اس سے اگلے برس دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ہر ایک کا دھیان جنگ کی طرف لگ گیا اور اس کا سایہ میری دلچسپی پر بھی پڑنے لگا۔ میں نے ذہن میں ابھی مشاہیر کا صحیح تعین بھی نہیں کیا تھا کہ جنگ میں پشتوں کے پشتے لگ گئے، تاریخ کے صفحات تیزی سے بھرنے لگے اور آٹوگراف البم کے صفحات یوں ہی خالی رہ گئے۔ میں نے سوچا یہ امن کا مشغلہ ہے، جنگ عظیم ختم ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آزادی آ گئی اور جب اس کے استقبال سے ذرا فرصت ملی تو میں نے البم کی گرد چھاڑی۔ اب منظر اتنا بدل چکا تھا کہ کوئی نگاہوں میں نہ جچتا تھا۔ میٹھے کنویں یکا یک اندھے ہو گئے، خنک سوتے خشک ہو گئے۔ ایک وہ دہائی تھی جو 1870 سے شروع ہوئی، اس دہائی میں بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے۔ گاندھی جی دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اس دہائی سے 1 سال قبل ہی پیدا ہو گئے۔ وہ 10 برس بھی کیا منتخب سال تھے کہ اگر یورپ میں چرچل، لینن اور اسٹالن پیدا ہوئے تو بر عظیم میں قائد اعظم علامہ اقبال، محمد علی جوہر اور ظفر علی خان بھی انہی برسوں میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد بر عظیم میں نہ جانے مسلمانوں پر کیا افتاد پڑی کہ نہ دیوانے پیدا ہوئے نہ فرزانے۔ ہمارے حصے میں تو بس ایک ہجوم آیا، سرگشتہ اور پرگشتہ۔ 1870 کی دہائی میں پیدا ہونے 1870 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں کی عظمت کا یہ حال تھا کہ 1920 سے 1945 کی ربع صدی میں دنیا کا ہر بڑا کام نہ ان کے بغیر چل سکتا تھا نہ بند ہو سکتا۔ اس رعایت سے مجھے پاکستان میں ان لوگوں سے توقعات تھیں جو 20ویں صدی کے پہلے 20 برس میں پیدا ہوئے تھے۔ ساری توقعات عبث ثابت ہوئی۔ شاید ان 20 سالوں میں مائیں صرف افسر اور تاجر ہی جنتی رہیں۔ ممکن ہے قدرت اس فیاضی کا جو اس نے 19ویں صدی کی 7ویں دہائی میں دکھائی تھی حساب لے رہی ہے۔ جو ملک اور قومیں اس میزان پر پوری اتریں انہیں مزید بڑے آدمی عطا ہوئے، اور جو ناکام رہیں انہیں سزا کے طور پر ایسے لوگ ملے جو شامت اعمال ہوا کرتے۔ قدرت کا سارا نظام اصولوں کے تابع ہے۔ بڑے آدمیوں کی پیدائش کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے آدمی انعام کے طور پر دیے اور سزا کے طور پر روک لیے جاتے۔ عطا تو اسی کے حق میں ہوتی ہے جو حقدار ہو۔ آخر قدرت ایک سپاس ناآشنا قوم کو بڑے آدمی کیوں عطا کرے؟ اسے اپنے عطیے کی رسوائی اور بے قدری ناگوار گزرتی ہے۔ عطا کا پہلا حق یہ ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ دل شکر سے لبریز ہو تو روشن ہو جاتا ہے، شکوہ کیجئے تو بجھ جاتا ہے، ناشکر گزار ہو تو پتھر بن جاتا ہے۔ شکر گزار ہمیشہ روشن ضمیر اور روشن دماغ ہوتا ہے، ناشکر گزار بے ضمیر اور بد دماغ ہو جاتا ہے۔ مارکس اوریلیس بادشاہ بھی تھا اور فلسفی بھی۔ اس کی حیثیت ایک صاف گو اور عظیم انسان کی ہے جس کے جسم کا ہر رواں اگر زبان بن جاتا تو وہ بھی حرف شکر کے لیے وقف رہتا۔ اپنے افکار میں اس نے بزرگوں، دوستوں، استادوں، غلاموں اور کتنے ہی دوسرے انسانوں کا شکر ادا کیا اور اس کی وجہ بھی لکھی۔ مثلا اس شخص کا شکر جس نے اسے احساس دلایا کہ اس کے کیریکٹر میں اصلاح اور ضبط کی گنجائش ہے۔ اس دوست کا شکر جس نے جتایا کہ مصروفیت کو قطع تعلقات کا بہانہ بنانا شیوہ مردانگی نہیں۔ اس فلسفی کا شکر جس نے نفس پر حکومت کرنی سکھائی، اور باپ کا شکر جس نے ملک پر حکومت کرنے کا راز بتایا۔ اپنے والد کے بارے میں مارکس نے لکھا ہے کہ وہ صحت کو عزیز رکھتا تھا نہ کہ زندگی کو، اور جستجو سے صحیح راہ حاصل کرنا چاہتا تھا نہ کہ محض آرزو سے۔ وہ دوسروں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا تاکہ ہر شخص کو اس کے حصے کا شرف حاصل ہو۔ باپ کا یوں شکر ادا کرنے کے بعد مارکس دیوتاؤں کا شکر ادا کرتا ہے جن کی بدولت اسے ہر نعمت ملی، جن کے سہارے وہ نفس پر غالب آیا اور جن کی وجہ سے اسے زندگی کو عین فطرت کے مطابق بسر کرنے کا موقع ملا۔ اگر کوئی کمی یا کوتاہی اس کی زندگی میں ابھی باقی ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ انسان ناشکر گزار، زود فراموش، فسادی اور زود رنج ہے۔
اس لیے ہدایت ہوئی کہ خدا کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ خدا نے والدین کا شکر ادا کرنے کی بھی تاکید کی ہے۔ گویا عبادت میں کسی اور کا ذکر تک داخل ہو تو وہ شرک، اور شکر میں جتنے حصہ دار بھی شامل ہوں وہ جائز۔ مارکس کو یہ سبق یاد تھا، ہمیں بھولتے دیر نہ لگے۔ پاکستان ملا تو شکر گزاروں پر ناشکر گزار غالب آ گئے۔ تعداد کا حساب اللہ بہتر جانتا ہے، مگر آواز اور اقتدار میں ہمیشہ ناشکر گزار کو فوقیت رہی۔ وہ آیت حسب حال تھی جس میں ارشاد ہے کہ ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورۃ 7 آیت نمبر 10۔ ناشکر گزاری کا نتیجہ بے ہنری کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور جہاں ناشکر گزار اور بے ہنر جمع ہو جائے وہاں منافقت کا دورہ رہتا ہے۔ جب اشراف کی حاجت ہی نہ رہے تو کوئی ان کی تلاش اور دلجوئی کیوں کرے؟ ہنرور کی قدر ناشناسی سے بے ہنری کو فروغ ملتا ہے۔ کم ظرف کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے تو اشراف کی عزت میں کمی ہو جاتی ہے۔ منافقت کے لیے یہ فضا بڑی سازگار ہوتی ہے۔ منافق کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور۔ وہ 2 قدم زبان کے ساتھ اٹھاتا ہے اور 4 قدم دل ہی دل میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جس قافلے میں ایسے مسافر شامل ہوں اسے نہ کبھی سمت ملی ہے اور نہ منزل۔ جہاں اسے آگے روانہ ہونا چاہیے وہاں سے وہ پسپائی اور رسوائی کی راہ پر نکل جاتا ہے۔ ایسے کارواں میں عبرت اور ذوق کی کمی اور بے کسی اور بے دلی کی فراوانی ہوتی ہے، کیونکہ عبرت وہ پکڑتے ہیں جو شکر کرنا جانتے ہیں، ذوق ان میں ہوتا ہے جو شرف و ہنر رکھتے ہیں، تمنا ان کی جمع ہوتی ہے جو منافقت سے ناآشنا۔ اگر دل تشکر کی طرف نہیں آتا، دماغ ہنر کی طرف نہیں جاتا اور زبان حق کی طرف مائل نہیں ہوتی تو انسان نہیں رہتا، بلکہ دشت و صحرا میں بدل جاتا ہے۔ جب چاروں طرف بے کراں دشت آدمزاد کی شکل میں پھیلے ہوں تو اس صورتحال کو تحت الرجال کہتے ہیں۔ جب آزادی ملی تو نقل مکانی کا مرحلہ بھی آیا۔ میرا کل اثاثہ ایک جناح کیپ، سیاہ شیروانی، علی گڑھ کٹ پاجامہ اور ایک آٹوگراف البم تھی۔ جناح کیپ ایک تحریک سے وابستگی کی علامت تھی۔ سیاہ شیروانی سے میں نے بچپن میں مساوات کا پہلا سبق سیکھا تھا۔ جامے کی تراش میں علی گڑھ کا سارا فیض شامل تھا۔ میری آٹوگراف البم البتہ اس جذبہ کی مظہر تھی جو مجھے کشاں مادر درسگاہ سے مادر وطن کی طرف لے جا رہا۔ پاکستان سے چھوٹی بڑی کتنی امیدیں بنی ہوئی تھیں۔ آٹوگراف البم کی رعایت سے میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ کیا کیا یکتا و یگانہ سمٹ کر اس ملک میں آ گیا، ان میں کیا کیا ہنرور ہوگا اور کیسا کیسا سخنور۔ بر عظیم کی وسعتوں میں پھیلا ہوا فیض یہاں قریہ قریہ اور گلی گلی عام ہوگا۔ چند روز اسی خوشی میں گزر گئے۔ وہ مصنف اور عالم جن کا نام صرف ان کی تصنیفات پر لکھا دیکھا تھا، وہ صحافی اور رہنما جنہیں صرف اخبار سے جانا تھا، وہ استاد جن کے صرف شاگردوں سے ملا تھا، اور وہ تاجر جن کی صرف مصنوعات کو خریدا تھا، اب بنفس نفیس نظر آنے لگے۔ صبح سیکریٹریٹ میں اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار ملا۔ دوپہر کتابوں کی سب سے بڑی دکان پر ایک بے بدل عالم سے ملاقات ہوئی۔ دوپہر اورینٹ ایئر ویز کے دفتر میں ایک نامور شاعر کو دیکھا۔ شام کافی ہاؤس میں ایک عظیم مصور سے ملے۔ رات کھانے پر ایک ایسے رہنما جن کی تقریریں سنی تھی اور ان کی باتیں سننے کا موقع ملا۔ اپنے شب و روز پر رش لایا۔ شاید انہی شب و روز کو شب برات اور عید کہتے ہیں۔ مجھے یہ اندازہ ہی نہ تھا کہ ان لوگوں کے دن پھر جائیں گے اور دل بدل جائیں گے۔ شب و روز کبھی ایک سے نہیں رہتے، دیکھتے ہی دیکھتے آوے کا آوا پہ سب کچھ بدل گیا، سوچ، نظریں اور زندگی۔ صورتیں سایوں میں ڈل گئیں اور سائے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ بہت سے اچھے آدمی بھی اچھے نہ رہے اور وہ چند اچھے آدمی جو بچ رہے تھے وہ روپوش ہو گئے۔ میں آٹوگراف البم لیے 25 برس ایک شخص کا تعاقب کرتا رہا۔ پہلی بار ان کا گھر ڈھونڈنے میں بڑی دقت پیش آئی۔ وہ ایک پوسیدہ اور بے نشان گھر کے جزوی قابض تھے اور گھر پہنچ کر بھی یہ تلاش دشوار تھی کہ وہ اس کے کون سے حصے میں رہتے ہیں۔
وہ گھر پر موجود نہ تھے بلکہ گھر الاٹ کرانے کے لیے متروکہ جائیداد کے دفتر کے باہر قطار میں کھڑے تھے۔ میں نے 5 سال ان کی آباد کاری کا انتظار کرنے کے بعد پھر ان کے گھر کا رخ کیا۔ ملاقات اب کی بار بھی نہ ہو سکی۔ میں ان کے گھر میں بیٹھا تھا اور وہ درآمد برآمد کے محکمے کی انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 5 سال اور بیت گئے۔ میں ان کے یہاں پہنچا مگر وہ گھر بدل چکے تھے۔ نیا گھر ایک اعلیٰ نو تعمیر رہائشی بستی میں تھا، نمونے میں نادر اور سجاوٹ بے مثال۔ گھر سامان اور افراد سے پر مگر صاحب خانہ ندارت۔ معلوم ہوا کہ وہ کارخانے گئے ہوئے۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے 5 سالہ منصوبے کے مطابق 4تھی بار ان کے یہاں جا پہنچا۔ معلوم ہوا کہ وہ عالمی سفر پر نکلے ہوئے ہیں۔ سفر کی نوعیت تجارت مع تفریح بیان کی گئی۔ وہ چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور تفریح بھی کچھ اسی قسم کی ہوتی ہوگی۔ میں نہ معاش کی مصروفیتوں کا مخالف ہوں، نہ انہیں عظمت کی راہ کی رکاوٹ سمجھتا ہوں، مگر پھر بھی دل میں وسوسے اٹھے۔ میں نے انہیں دبا دیا اور دل کو معاشیات کا سبق پڑھانے بیٹھ گیا۔ حضرت آدم سے جناب ایڈم سمتھ تک اور اس وقت سے تعین دم دولت اقوام اسی طرح چند لوگوں کی سوجھ بوجھ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ تو محسنین کی صف میں شامل کیے جانے کے لائق ہیں۔ ان کی لیاقت کی قدر کرو کہ تمہیں معاشی بستی سے نکال کر کارخانے کی چمنی کی طرح بلند کر دیا۔ جہاں خاک اڑتی تھی وہاں اب چمنیوں کا دھواں اڑتا ہے۔ دھوئیں کے یہ بادل جتنے سیاہ ہوں گے ملک پر اتنا ہی خون برسے گا۔ یہ لوگ ان کالے بادلوں میں اڑنے والے فرشتے ہیں، انہیں کچھ نہ کہو۔ دل ایسی باتوں سے کہاں بہلتا تھا، مگر میں نے اسے مزید 5 سال باتوں میں لگائے رکھا۔ بالآخر 5ویں کوشش برابر ہوئی۔ وہ شخص مجھے مل گیا، مگر جوئندہ یا بندہ کی کہاوت غلط نکلی۔ وہ ایک نیا شخص تھا۔ آزادی سے پہلے وہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں حاضری کے لیے 1000 میل کا سفر 3 درجے میں کیا کرتا تھا۔ آج وہ اپنی ذات میں گم تھا اور ملک کے مسائل پر گفتگو کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہ تھا۔ میں انہیں گھیر کر بڑی مشکل سے اس موضوع کی طرف لایا تو پتہ چلا کہ ان کا تعلق اس ملک سے اب صرف اتنا رہ گیا ہے کہ انہیں اسے اپنے قیام کا اعزاز بخش رکھا، حالانکہ ان کے لیے خدا کی دنیا وسیع ہے اور سوئٹزرلینڈ کے بینک بھی کھلے ہوئے۔ میں نے گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کیا کہ شاید انہیں حیا آ جائے، مگر وہ بڑے فخر سے اپنی کامیابیوں کی فہرست سنانے لگے۔ فہرست بڑی طویل تھی: 3ری بیوی، 4تھا کارخانہ، 10واں مقدمہ، 20ویں کمپنی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، مگر جب اس نے نئے پاسپورٹ اور دوسری شہریت کا ذکر کیا تو مجھے سکتہ ہو گیا۔ یوں ہی میرے ہوش بجا ہوئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر آٹوگراف البم کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود بخود جیب سے باہر آ جائے اور وہ اس پر دستخط کر دیں۔ اب مجھے یہ دستخط درکار نہ تھے۔ چلتے وقت میں نے اپنا ہاتھ بھی جیب سے باہر نہ نکالا۔ انہیں یہ بات نہ عجیب لگی اور نہ ناگوار، کیونکہ اب وہ مصافحے کو رجعت پسندی کی علامت سمجھتے ہیں۔ ایک بار کسی نے اعتراض کیا کہ مسلمان یوں ہی قحط و رجال کر رونا روتے رہتے ہیں، سقوط بغداد کے بعد یہ ان کی عادت بن چکی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے مہدی آخر الزماں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو کرنے نہیں دیتے، بولنا چاہے تو سنتے نہیں، لکھنا چاہے تو پڑھتے نہیں۔ اگر کوئی رہنمائی کرے تو لوگ غالب کی طرح اس کے پرزے اڑا دیتے ہیں۔ یہ لیڈر کے پیچھے چلنے کے بجائے لیڈر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھو، وہ کتنے فرزانے، اپنے ہر رہنما کو اوتار اور مہاتما بنا لیتے ہیں۔ ایک صاحب دل نے اس اعتراض کو یوں جواب دیا کہ ہندو کا دیوتا بے حس و حرکت بدھ، ان کی دھرتی ماتا پائمال، ان کی گاؤں ماتا بے زبان، وہ ہر حال میں اپنے لیڈر کو جو انسان ہوتا ہے ان سے بہتر پاتے ہیں، اس لیے بے پایاں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے رہنما کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار قرن اول کی یاد آ جاتی، وہ اسے سنت کی کسوٹی پر گھستے ہیں اور سارا ملمہ اتر جاتا ہے۔ یہ کوئی نفسیاتی عارضہ یا اجتماعی نقص نہیں، بلکہ معیار اور مزاج کا فرق ہے۔ یہ جواب نواب بہادر یار جنگ نے دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میری آٹوگراف البم میں ان کا دستخط موجود ہے۔ میں نے البم اٹھائی اور ورق الٹنے لگا۔